السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں میرے معزز اور پیارے ناظرین؟ میں امید کرتا ہوں سبھی ٹھیک ہوں گے۔ کچھ دنوں ایسے مصروفیت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، تو میں سبھی سے معذرت خواہ ہوں۔ اور پہلے ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ درمیان سے کچھ ٹیکسٹ جو ہے اس کو ریڈ کیا گیا تھا غلطی کی وجہ سے، تو اس کا کچھ حصہ باقی تھا، تو ہم نے وہی پریویس والا ایپیسوڈ دوبارہ لے کے اور اس کا جو حصہ رہ گیا تھا اس کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ شاید کچھ ناظرین کو یہ لگے کہ انہوں نے پریویس والا بھی کچھ مواد بیچ میں ڈال دیا ہے، کیونکہ پہلے اس کا آپ کو پتہ نہیں چلا پوری طرح۔ تو آج پہلے والا حصہ بھی ملا کے اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور امید ہے کہ آج میں نیکسٹ والا ایپیسوڈ بھی آپ کے سامنے جو ہے پیش کروں گا آپ کے کمنٹس دیکھنے کے بعد۔ آپ کتنے کمنٹ کرتے ہیں؟ تو آج والے ایپیسوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیسے زیان نے زویا کو کیسے پرپوز کیا، کیسے پرپوز کرے گا، اور زویا جو کہ ایک بہت شاطر لڑکی تھی وہ کیسے زیان کے ہاتھ میں آئے گی، کیا کرے گی وہ اس کے ساتھ۔ جب زیان اس کے اپنے ہی گھر میں جب جا کے اس نے اتنا بڑا جو ہے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں معافی مانگنے اور ساتھ رشتہ مانگ لیا، کیا ہوگا یہ سبھی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ حازم جو ہے وہ کیسے وحید ملک سے وہ رشتہ جو ہے وہ رباب کا مانگے گا، اور احسن خان کو عائشہ کو استعمال کر کے کیسے کیل کرے گا۔ اگر وقت نہیں اجازت دی تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اب چلتے اپنی ویڈیو کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے بہت ہی پیارے اور معزز ناظرین۔ یقین کرو جب سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے زویا۔ یہ زیان زویا سے بات کر رہا ہے اس کے گھر آ کے۔ مجھے کسی بل بھی سکون نہیں آ رہا، پلیز مجھے معاف کر دو، ہمیشہ تمہارا غلام بن کر رہوں گا، جو تم کہو گی نا وہی کروں گا، بس میری زندگی میں آ جاؤ زویا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، زیان نے روتے ہوئے کہا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ سب ڈرامہ بھی تو ہو سکتا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، زویا نے آبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہے زویا، یقین کرو میرا۔ اچھا تمہیں ثبوت چاہیے نا میری محبت کا تو بولو، کیا ثبوت دوں میں تمہیں، کیسے یقین دلاؤں تمہیں اپنی محبت کا، زیان نے بے بسی زہر کرتے ہوئے کہا۔ جو میں کہوں گی وہی کرو گے، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بولو زویا، جو کہو گی وہی کروں گا، اگر جان بھی مانگو گی تو دے دوں گا، زیان نے جلدی سے کہا۔ جیسے اب نہیں تو کبھی نہیں ملے گا یہ موقع، تو ٹھیک ہے دے دو اپنی جان، زویا نے جواب میں کہا۔ یہ لو زہر، پی لو اسے ابھی اور اسی وقت، لیکن میں جانتی ہوں تم ایسا کبھی نہیں کرو گے، کیونکہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہی نہیں، یہ صرف ڈرامہ ہے، زویا نے چیلنج کرتے ہوئے پاس ہی ڈریسنگ کے دراز میں پڑا پوائزن نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں نے ایسا کر لیا تو، زیان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو میں تم سے شادی کر لوں گی، زویا نے ہنستے ہوئے جواب میں کہا۔ اور اگر تم مکر گئی تو، زیان نے رسک لینے سے پہلے اس کا ارادہ بانپنا چاہا۔ زویا زریاب خان کبھی اپنی بات سے نہیں مکرتی، زویا نے مغرور مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ اور زیان دل ہی دل میں اس پر ہنسا تھا، وہ جانتا تھا زویا کبھی بھی اسے زہر پینے نہیں دے گی، اور اگر پی بھی لیا تو اسے مرنے نہیں دے گی۔ اس وقت تو زیان کو بس اپنا بدلہ لینا تھا، اس کے لیے چاہے اسے موت کے منہ تک کیوں نہ جانا پڑتا۔ تو ٹھیک ہے میں اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے یہ زہر ضرور پیوں گا، زیان نے اس کے ہاتھ سے زہر کی بوتل پکڑتے ہوئے کہا، اور بغیر لمحے کی دیر کیے وہ بوتل اپنے لبوں سے لگائی تھی، اور اسے زہر اپنے حلق میں اتارتے دیکھ کر زویا کی جان تک حلق میں آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے زیان کی جانب بڑھی تھی، جو اب بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے مسکراتے لب سمٹنے لگے تھے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی۔ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ زیان کو اس طرح دیکھ کر ہی
اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ زیان نیچے گرتا، زویا نے اسے تھاما اور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھی۔ زیان اٹھو پلیز پلیز زیان، مجھے پتا ہے کہ تم یہ سب ڈرامہ کر رہے ہو۔ زویا اس کا گال تپتپاتے ہوئے چلائی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دل تو اب بھی بس کانپ رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ خود کو برباد کر سکتی تھی، سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن کسی کی جان وہ کیسے لے سکتی تھی؟ اب تو یقین آ گیا نا زویا تمہیں؟ زیان کی بند آنکھیں ہوتی ہوئی بند آنکھیں اور اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ بمشکل اس نے زویا سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پوچھا تھا، زیان یہ سب باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، پلیز آنکھیں کھولو، آنکھیں بند مت کرنا پلیز۔ زویا نے اس کی آنکھیں بند ہوتی دیکھ کر جلدی سے کہا، لیکن زہر کی وجہ سے وہ آنکھیں کھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ زہر اب اس کی پوری باڈی میں پھیلتا جا رہا تھا۔ کوشش کے باوجود زیان زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی نہیں رکھ پایا تھا۔ اب دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دنیا و مافیا سے بیگانہ بے صد زمین پر پڑا تھا۔ زویا اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر ڈائننگ روم کی جانب بھاگی تھی، جہاں دونوں گھرانوں کے سربراہ ان دونوں کے ہی منتظر بیٹھے تھے۔ جب ہامتی کامتی زویا ڈائننگ روم میں پہنچی تھی، ڈیڈ وہ زیان نے زہر پی لیا ہے، زویا نے لڑکھڑاتی زبان سے لفظ ادا کیے اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر سب فوراً زویا کے کمرے کی طرف بھاگے اور زیان کو اس طرح بے ہوش دیکھ کر ان کے ہوش اڑے تھے اور پل بھر کی دیر کیے بنا مسٹر لغاری اسے لے کر ہسپتال پہنچے تھے۔ اسے فوراً ICU میں لے جایا گیا۔ مسٹر لغاری اور زریاب خان بے چینی سے کور ڈور میں ٹہل رہے تھے۔ دنیال کو بھی مسٹر لغاری انفارم کر چکے تھے اور یہ خبر سنتے ہی وہ سب کام بلائے طاق رکھ کر بھاگتے ہوئے ہاسپٹل میں پہنچا تھا، جبکہ زویا کا تو برا حال تھا۔ اگر زیان کو کچھ ہو گیا تو یہی سوچ کر اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان سی کور ڈور میں رکھی چیئر پر بیٹھی تھی۔ دنیال نے اسے دیکھ کر ناخود سے منہ پھیرا تھا۔ زیان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے ہاتھ مزید تیزی سے کام کرنے لگے تھے، لیکن زہر پوری باڈی میں پھیلنے کی وجہ سے اس کی حالت پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ دنیال اسے اس حالت میں دیکھ کر خود کو کوس رہا تھا۔ کیوں زیان، اس حد تک جانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم بدلہ لینے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دے گا تو میں تجھے کبھی ایسا نہ کرنے دیتا۔ دنیال دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ اسے رہ کر زویا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ غصے میں بے ساختہ چیئر پر بیٹھی زویا کی جانب بڑھا اور اس کی کونی کو زور سے اپنے ہاتھ کے مضبوط شکنجے میں جکڑا، اور زویا تو اس اچانک افتاد پر بخلا ہی گئی تھی۔ اگر زیان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا زویا۔ اس سب کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو زویا، سمجھی تم؟ دنیال نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئے ہو؟ بازو چھوڑو میرا۔ زویا درد سے کراہی، اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ کیوں کیا؟ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے نا؟ جو درد تم نے زیان کو دیا ہے اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیال نے تڑک کر کہا، جبکہ اب اس کی انگلیاں اس کے بازو میں دس رہی تھی اور درد کی شدت کی وجہ سے اب زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جب مسٹر لغاری جلدی سے آگے بڑھے، لیو ہر دنیال، چھوڑو اسے دنیال، پاگل ہو گئے ہو تم کیا؟ ہوش سے کام لو بیٹا۔ مسٹر لغاری نے اسی گرفت سے زویا کا بازو آزاد کروایا۔ زریاب خان اس وقت کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے، ورنہ شاید وہ دنیال کو سلامت نہ چھوڑتے۔
مسٹر لغاری نے جلدی سے پوری سچویشن کو ہینڈل کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے غصے میں دانیال کے منہ سے کچھ ایسا نکل جائے جو زیان کے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ اس سے پہلے کہ بات مزید آگے بڑھتی، جب ڈاکٹر ICU سے باہر آیا تھا اور دانیال سب کچھ چھوڑ کر ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر اب کیسا ہے زیان؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا؟ دانیال نے بے چینی سے پوچھا۔ کام ڈاؤن بیٹا، اس کی حالت کافی نازک تھی۔ لمحے کے لیے ہمیں لگا کہ ہم اسے نہیں بچا پائیں گے، لیکن شاید رب نے ابھی ان کا مزید جینا لکھا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر۔ دانیال کا کندھا تپ تپاتے آگے بڑھ گیا، جبکہ دانیال کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زیان کو نہیں، اسے زندگی مل گئی ہو۔ اس نے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ زویا نے بھی کب سے رکی اپنی سانسیں بحال کی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں زیان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا اور سب سے پہلے دانیال اس سے ملنے آیا تھا۔ کیسے ہو؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ دانیال نے خفگی سے کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مجھ سے بات نہ ہی کر تو اچھا ہے۔ تو ایک بدلے کے لیے ساتھ تک چلا جائے گا؟ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی زیان۔ تو نے سوچا ہے اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو؟ دانیال نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اتنی آسان موت نہیں مروں گا میں، زیان نے نم لہجے میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ، اگر ایک لفظ بھی تو نے اور کہا تو میں ابھی کے ابھی چلا جاؤں گا۔ دانیال اس کی بات سن کر چلایا اور بے ساختہ اس کے گلے لگ گیا۔ جب زیان کی نظر دروازے سے اندر آتی زویا پر پڑی، جس نے دانیال کو خود سے الگ کیا۔ جب دانیال نے اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا اور تبھی وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتا دروازے کی جانب بڑھا، لیکن زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور اس کا ہاتھ دبا کر اسے کچھ بھی بولنے سے منع کیا۔ آ جاؤ زویا، کیسی ہو؟ زیان نے نرمی سے کہا۔ آئی ایم فائن، تم کیسے ہو؟ زویا نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا، جبکہ زیان تو اسے یوں نظریں جھکائے دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ میٹو، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا میری محبت پر، زیان بظاہر مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، زویا نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ زویا تھینک یو سو مچ، زیان نے خوش ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اب مجھے جانا ہوگا، گڈ بائے، ٹیک کیئر۔ زویا الوداعی کلمات کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی زیان کے لبوں کو فاتح مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اب دیکھو مس زویا، میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ، اب تم الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ زیان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ زیان اور زویا کی جو شادی ہو رہی ہے، آیا زیان اور زویا کی شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ اگر شادی ہو جائے گی تو زیان زویا کے ساتھ کیا کرے گا، کیسے اپنا بدلہ وصول کرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اور ابھی چاہتے ہیں کہ نیو ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ایک دوسرے چینل پر ہوگا، تو اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔